السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کی خاص خبریں۔ متحدہ عرب امارات کے پبلک سیکٹر میں عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان۔ وزارت انسانی وسائل نے پرائیویٹ کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متاثرہ ملازم کو کورونا وائرس کی وجہ سے ملازمت سے رخصت نہیں کر سکتے۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس کی صورتحال کے تحت مالز اور دکانوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ فلائی دبئی نے باقاعدہ پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی۔ اب خبروں کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے پبلک سیکٹر میں عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان۔ فیڈرل اتھارٹی فار گورنمنٹ ہیومن ریسورسز نے پیر کے روز ملک میں پبلک سیکٹر کے لیے عید الفطر کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ FAHR کے مطابق تعطیلات 29 رمضان المبارک سے 3 شوال تک ہوں گی۔ فلائی دبئی نے باقاعدہ پروازوں کی معطلی میں توسیع کر دی۔ کووڈ-19 کے پیش نظر کیے گئے احتیاطی اقدامات کے ایک حصے کے طور پر بجٹ کیریئر فلائی دبئی نے پیر کو اعلان کیا کہ اس کے مسافروں کی کارروائی 4 جون تک معطل رہے گی۔ کیریئر نے کہا کہ اس نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران وطن واپسی کی 90 خصوصی پروازوں کو چلانے کے لیے حکومت سے منظوری حاصل کر لی ہے، تاہم وطن واپسی کی پروازیں سرکاری منظوری سے مشروط ہوں گی۔ مسافر مزید معلومات کے لیے براہ راست اپنے سفارت خانوں سے رابطہ کریں۔ ایئر لائن کے ذریعے پہلے ہی 19 ممالک میں 12,532 سے زیادہ مسافروں کو وطن واپس بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ ایئر لائن کو مارچ کے آخر میں اپنی باقاعدہ پروازیں روکنے پر مجبور کیا گیا تھا تاکہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ وطن واپسی کی یہ پروازیں افغانستان، آذربائیجان، بنگلہ دیش، مصر، جارجیا، ایران، عراق، کویت، کرغزستان، میانمار، پاکستان، رومانیہ، روس، سربیا، صومالیہ، سوڈان، تھائی لینڈ اور برطانیہ میں چلائی گئیں۔ وزارت انسانی وسائل نے پرائیویٹ کمپنیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متاثرہ ملازم کو کورونا وائرس کی وجہ سے ملازمت سے رخصت نہیں کر سکتے۔ ابوظہبی پرائیویٹ کمپنیوں کے ملازمین جو کورونا وائرس میں مبتلا ہیں اور کام پر جانے سے قاصر ہیں، انہیں ملازمت سے برخاست نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کی غیر حاضری کو طبی چھٹی تصور کیا جائے گا۔ وزارت نے پرائیویٹ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ وائرس سے متاثر کسی بھی ملازم کی خدمات کو ختم نہ کریں اور اس سلسلے میں ہونے والی کسی بھی شکایت کو اس کے بعد کے طریقہ کار کے مطابق نمٹایا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو اسے عدلیہ کے پاس بھیجا جائے گا۔ وفاقی قانون کے مطابق اگر کوئی ملازم بیمار پڑتا ہے تو وہ طبی رخصت کا حقدار بن جاتا ہے، جو ہر سال یا روزانہ یا وقفے سے 90 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اور انہیں تنخواہ مندرجہ ذیل قواعد کے مطابق دینی ہوگی۔ پہلے 15 دن کی تنخواہ پوری دی جائے گی، اس کے بعد اگلے 30 دن کے لیے آدھی تنخواہ، اس کے بعد تمام دن بغیر تنخواہ کی چھٹی ہوگی۔ وزارت نے پرائیویٹ کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ اپنے ملازمین جو کورونا وائرس سے متاثر ہیں، ان کی معاشرتی اور قانونی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات تمام متاثرہ شہریوں اور رہائشیوں کو مکمل اور مفت صحت کی دیکھ بھال فراہم کر رہا ہے۔ وزارت نے کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ وقت پر تنخواہ ادا کریں اور کام کے معاہدوں میں تمام تبدیلیوں کی دستاویز کو شامل کریں، جس میں مستقل یا عارضی طور پر تنخواہوں میں کمی شامل ہو سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے کورونا وائرس کی صورتحال کے تحت مالز اور دکانوں کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ متحدہ عرب امارات نے بھی بہت سے سخت قوانین نافذ کیے ہیں، جبکہ متعدد اہم شعبے اپنی سرگرمیاں خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ اور میٹرو سروس کے جزوی دوبارہ بحالی اور تجارتی مراکز، ریسٹورنٹ، کیفے اور خوراک کی فراہمی کی دکانوں کو دوبارہ کھولنے کی روشنی میں حکام پر زور دے رہے ہیں کہ خریداری کے دوران احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی حفاظت اور صحت کو یقینی بنایا جائے۔
احتیاطی تدابیر کے لیے کمیونٹی کے تمام افراد، شہریوں اور رہائشیوں کا عزم موجودہ بحران کے دوران صحت مند رہنے کی کلید ہے۔ ملک بھر میں تجارتی مراکز، مالز اور دکانوں کو دوبارہ کھولنے سے متعلق 8 بنیادی روک تھام کی ضروریات ہیں، جن میں خاص طور پر 12 سال سے کم عمر بچوں اور 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو خریداری کے مراکز، سپر مارکیٹوں اور تمام خوردہ دکانوں پر جانے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ محفوظ اور صحت مند رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔